بھی کری جائیں اس کا نام توبہ نہیں ہوتا بھائی۔ تو بھائی باتیں میں نے سنا دی، باتیں میں کوئی اور کرنا چاہتا تھا، اب ایک بات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا واقعہ لے لیا۔ اللہ نے مجھے آدم علیہ السلام کا دماغ کے اندر پا دیا، یہ باتیں سنا، میں نے اللہ کا دماغ کے اندر لے کر یہ باتیں سنا دی آپ کو۔ تو میں بیان کرتا تھا تقدیر کے اوپر۔ آدم علیہ السلام کا روح اللہ نے مٹی کے پتلے کے اندر پا دیا، مٹی کا بنایا ہوا بندہ فرشتوں نے بنایا، اللہ نے روح آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیا، سانس ڈال دیا۔ ہائے ہائے، تمام روحوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ عالم ارواح کے اندر اللہ نے فرمایا، روحوں کے آگے خطاب فرمایا، الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب فرمایا، قالوا بلا، رب کا میں نہ ہوتا ہے، کیا میں تمہارا دینے والا نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا، تو ہی ہمارا دینے والا اللہ۔ تو اللہ نے تقدیر اللہ نے حکم دیا، تقدیر کی قلم چل پڑی، اللہ نے کھانا بھی لکھ دیا، پینا بھی لکھ دیا، اولادیں بھی لکھ دیں، جائیدادیں بھی لکھ دیں، صحت بھی لکھ دی، بیماری بھی لکھ دی، مسکینی بھی لکھ دی، امیری بھی لکھ دی، بادشاہیاں دینیاں بھی اللہ نے لکھوا دیں، بادشاہیاں لے کر ہتھکڑیاں لگوانیاں بھی اللہ نے لکھوا دیں، ہتھکڑیاں لگوا کر پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھوانا بھی اللہ نے لکھوا دیا، بیٹے بھی اللہ نے لکھ دیے، بیٹیوں بھی اللہ نے لکھوا دی، کھانا بھی اللہ نے لکھوا دیا، پینا بھی اللہ نے لکھوا دیا، سفر بھی اللہ نے لکھوا دیا۔ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے مرد جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ نے لکھوا دیے، اور مردوں کے لیے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ نے لکھوا دی۔ یورپ کے اندر لڑکی پیدا ہوئی، پاکستان کے اندر لڑکا پیدا ہوا، اللہ نے ان کا ملاپ کر دیا، انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کا ملاپ فرما دیا۔ پاکستان کے اندر لڑکی پیدا ہوئی، یورپ کے اندر لڑکا پیدا ہوا، یورپ کے اندر لڑکی پیدا ہوئی، پاکستان کے اندر لڑکا پیدا ہوا، انہوں کا اللہ نے ملاپ کر دیا، ملاپ کرنے کے بعد اولادیں پیدا فرمانی لکھوا دی۔
لکھوا دی، اس کا نام ہے بھائی تقدیر۔ کھانا بھی اللہ نے لکھ دیا، پینا بھی اللہ نے لکھ دیا، لکھوا دیا۔ مسکینی بھی اللہ نے لکھوا دی، امبیری بھی اللہ نے لکھوا دی، بیٹوں کا چنگا ہونا یہ بھی اللہ نے لکھوا دیا، پیٹوں کا پیڑا ہونا، نافرمان ہونا یہ بھی اللہ نے لکھوا دیا۔ دیکھیں ایک بیٹا آدم علیہ السلام کا نافرمان ہوا، اس نے قتل کیا، دوسرا بیٹا اللہ نے نبی بنایا، پھر دوسرا بیٹا بھی اللہ نے نبی بنایا۔ یہ اللہ کی لکھتے ہیں بھائی، اللہ کی لکھتے ہیں، جس کو تقدیر کہتے ہیں ہم۔ تو میں اب بیان کر رہا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا، تو ہی ہے ہمارا رب، کیا میں تمہارا دینے والا نہیں ہوں؟ اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا دینے والا نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا، تو ہی دینے والا ہے اللہ۔ تو اللہ نے دینا کر دیا، موت بھی اللہ نے لکھ دی، پیدائش بھی اللہ نے لکھ دی، پیدائش کے بعد سفر بھی اللہ نے لکھوا دیے، اور سفر کرنے کے بعد زندگی بھی اللہ نے لکھوا دی، زندگی کے بعد موت بھی اللہ نے لکھوا دی، موت کے بعد زندہ بھی کرنا اللہ نے لکھوا دیا۔ اس کا نام ہے تقدیر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ آپ کی ذات کے اوپر ہم نے ایمان رکھ لیا، آپ اللہ ہے۔ وملائکتی، تمہارے فرشتے بھی ہیں، وملائکتی وکتبہ، تمہاری ساری کتابیں سچی، ورسلی، تمہارے سارے رسول سچے، اللہ والے قدر خیری، ہمارے نفع والے کام اللہ تمہاری طرفوں ہوتے ہیں، نقصان و شرری، نقصان والے اللہ کام بھی تمہاری طرفوں ہوتے ہیں۔ اللہ پیدا بھی ہمیں تو نے کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں ماریں گے بھی تو ہی اللہ، مارنے کے بعد پھر زندہ بھی فرمائیں گے اللہ، اس سے ہم سے حساب لیا جائے گا، مالک یوم الدین۔ قبریں پھٹے گی، تمام دنیا جمع ہو جائے گی، تمام ہمارے دوستوں، تمام دنیا جمع ہوگی، جمع او بھائی جمع ہو جائے گی، تمام دنیا قبریں پھٹے گی، تمام دنیا جمع ہوئے گی،
کے یوم الدین، مشکل والا دن آ جائے گا، تمام قبریں پھٹیں گی، تمام قبریں پھٹیں گی، قبریں پھٹیں گی، اور قبروں سے تمام مخلوق نکل کر دوڑ پڑے گی، دوڑ پڑے گی، تو تمام دنیا آوازیں لگائیں گی، نفسی نفسی یا رب سلم نفسی، نفسی 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 یا رب سلم نفسی۔ اللہ پاک مالک یوم الدین، اللہ زمین ٹوٹے ٹوٹے فرما دیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ اس طرح اڑیں گے جس طرح فیکٹری کے اندر روح اڑتا ہے، اور پینجی کے آگے روح اڑتا ہے، سورج زمین کے قریب آ جائے گا، تپش اتنی ہو جائے گی، زمین تاما بن جائے گی، جنہوں نے اللہ کی باتیں مانی، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھ لیا، اور اپنے اپنے وقتوں کے نبی کی نبوت کے اوپر پختہ ایمان رکھ دیا، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، یہ تمام نبیوں کے اوپر اتارتا رہا اللہ، کلمہ ہمارا اللہ دیتا رہا، اپنی توحید اللہ بیان فرماتا رہا نبیوں سے، اور نبی اپنی ساتھ رسالت لگاتے رہے۔ الحمدللہ، جنہوں نے پہلے وقتوں کے نبیوں کی اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھ دیا، اور اپنے اپنے وقتوں کے نبیوں کی رسالت کے اوپر پختہ ایمان رکھ لیا، وہ کامیاب ہوئے، قبر کے اندر دفنائے گئے، وہ کامیاب ہوئے۔ قبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو جنت کے باغوں سے باغ ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہے، قبر جو ہوتی ہے یا جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے، اعمال ہوگے چنگے یہ جنت کا باغ بن جائے گی، اعمال ہوگے پیڑے یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ قبر جو ہوتی ہے یہ عالم برزخ ہوتی ہے بھائی، عالم برزخ ہوتی ہے۔ تو
قبر کے اندر ماننے والے کامیاب ہوئے، یہ جنت کا باغ بن گئی۔ عالم برزخ ہوتی ہے، یہ جنت کا باغ بن گئی۔ اعمال ہو گئے پیڑے، یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ جب قبریں پھٹیں گے مالک یوم الدین، مشکل والا دن آ جائے گا۔ تمام دنیا جمع ہو جائیں گی، باپ بیٹیاں کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کام نہیں آئے گا، ماں تیواں کام نہیں آئے گی، تی ماں کام نہیں آئے گی، پین پراؤں کام نہیں آئے گی، پرا پہنوں کام نہیں آئے گا، دوست کام نہیں آئے گا، بیوی خاوند کام نہیں آئے گی، خاوند بیویاں کام نہیں آئے گا، کوئی کسیاں کام نہیں آئے گا، کام آئیں گے اپنے اعمال۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرا جینے کی ہوگی بدلہ مل جائے گا، چھوٹا جا گناہ ہو گیا ہوگا سزا مل جائے گی۔ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ تو چند دن رہنے کی جگہ ہے، چند دن رہنے کی جگہ ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ جو ہے قیامت کے بعد اعمال ہو گئے ہمارے چنگے اور تمہارے چنگے ہو گئے، تو پولیس اللہ سجے ہتھے کے اندر اعمال نامہ دے دے گا، سچے ہتھے کے اندر اعمال نامہ مل جائے گا۔ اعمال ہو گئے پیڑے آپ کے اور ہمارے، تو کھبے ہتھے کے اندر اعمال نامہ مل جائے گا۔ جو اللہ کی باتیں، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے رہے، جو اپنے اپنے وقتوں کے اندر نبیوں کے اوپر پختہ ان کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتے رہے، نبیوں کی باتیں مانتے رہے، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے رہے۔ اب اللہ نے تمام کتابیں لائیں، میں نے بتا دی تمام کتابیں سچی ہیں، لائیں وہ کتابیں دنیا کے اوپر آئیں، اللہ نے قرآن لایا، تمام کتابیں لائی، اللہ نے بھیجی، وقت وقت کے نبیوں کے اوپر اللہ صحیفے بھی بھیجتا رہا، نبیوں کے اوپر ہمارے نبی کی جب باری آئی، اللہ نے تمام کتابوں کا نچوڑ نکال کر اور اللہ نے باتیں پا کر قرآن بنا دیا، ان کے اندر ملاوٹ ہوتی رہی، ان کی حفاظت اللہ نے خود لی۔ نخنو 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 نخ اب بھائی بھول گیا ہوں، یہ آیت قرآن پڑھا ہے، وقت پڑھے گا، لانا پڑے گا، قرآن کی آیت ترجمہ ہی کر دیتا ہوں، پہلے بھی بھولا ہوں ایک دفعہ درود شریف کے اندر۔ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
اگر بھول گیا کچھ کمی پیشی آ گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ نے فرما دیا یہ قرآن میں نے اتارا، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی بھائی، قیامت تک اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں بھائی 6 سال کے بچے حفظ کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کا یہ معجزہ ہے، 6 سال کے بچے یاد قرآن کر رہے ہیں، اور بوڑھا ہونے تک اللہ حافظوں کو بھی بھولنے نہیں دیتا، ان کو بھی قرآن اللہ یاد کرواتا ہے، ایسا اللہ یاد کرواتا ہے وہ بوڑھے ہو کر بھی نہیں بھولتے۔ آفس جب جائے گا عمل کر کے دکھائے گا، اور عمل کرنے کے بعد جب حافظ جائے گا اللہ اسے جنت کے اندر اپنے فضل کے ساتھ لے جائے گا، وہ قرآن پڑھتا رہے گا۔ یہ بھائی قرآن کا معجزہ ہے۔ ابھی میری فراق پھٹ گئی تھی آنکھوں کی، میں نے پہلے بھی بتایا، تو دیکھیں میں پرچی کے اوپر بیان نہیں کرتا ہوں، دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں یہ اللہ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، دیکھیں ہمارے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی ہے، ہائے ہائے، تو دیکھیں اللہ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا۔ تو میں نے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھی، مجھے اللہ نے پڑھائی، اللہ نے مجھے درود پڑھایا۔ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، اس نے الفاظ عدل بدل کیے ہم سے، اب بھی میں بھول گیا ہوں، قرآن کے اندر بھول گیا ہوں، یاد تھا لیکن بھول گیا۔ یہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، دماغ کے اندر ایک شیطان کی طاقت ہوتی ہے، ایک اللہ ہی کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ اپنا کام کر کے دکھاتا ہے بندوں سے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ اپنا کام کر کے دکھاتا ہے بھائی، اس کا کام ہوتا ہے بلانا ہوتا ہے بھائی۔ سب سے زیادہ وسوسے جو ڈالتا ہے شیطان، وہ نماز کے اندر ڈالتا ہے بھائی۔ تو نماز جو ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے بھائی۔ تو اب میں اپنے موضوع کے اوپر جاتا ہوں۔ میں نے درود پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ نے مجھے پڑھایا، جو درود پڑھے گا اس کے 10 گناہ معاف اللہ فرما دے گا، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال کے اندر اللہ لکھوا دے گا، 10 درجے اس کے اللہ بلند فرما دے گا۔ یہ درود جو ہوتا ہے زمین کے اوپر انسان پڑھتے ہیں اور آسمان کے اوپر فرشتے پڑھتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجا جاتا ہے درود، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر بھیجا جاتا ہے درود۔ تو درود جو ہوتا ہے
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اور ان کی آل کی شان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کتنا فضل کرتا ہے پڑھنے والوں کے اوپر، 10 گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں نامے مالک اللہ لکھوا دیتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت ہوتی ہے درود، ان کی آل کے اوپر محبت ہوتی ہے درود بھائی۔ تو بھائی اب میں اپنے موضوع کے اوپر جاتا ہوں۔ میں نے خطبہ پڑھ دیا آپ کے آگے، خطبہ پڑھ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تھے ہمارے، ہم خطبہ یہ پڑھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے پہلے، ان کا خطبہ تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ اے اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کے اوپر چلا، ہمارے ماننے والوں کو بھی سیدھے راستے کے اوپر چلا دینا اللہ۔ او بھائی یہ بھائی تو میں نے قرآن پڑھا، الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کر رہا ہے ہمارا اللہ۔ اللہ سے کوئی مانگتا ہے ہمارا اللہ خوش ہو جاتا ہے، مانگنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، چہرے کو پر مچڑ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا اللہ فرماتا ہے ہمارے بندے مانگنا، رات کی تنہائیوں کے اندر مانگنا، تمہارے مانگنے سے دیر لگے گی، ہمارے دینے سے دیر نہیں لگے گی، میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس کا میں نہ اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن فرمانے لگا ذالک الکتاب، میں کتاب ہوں، لا ریب فیہ، ہمارے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ تو اب آگے قرآن فرمانے لگا ھدی للمتقین الذین، میں ہدایت ہوں پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں بھائی؟ جو گناہ نہیں کرتے۔ قرآن فرماتا ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، ملاوٹ کر کے کمانا، اس سے پرہیز کرتے ہیں، رشوت لے کر کام کرنا،
اس سے پرہیز کرتے ہیں، رشوت دے کر کام کروانا اس سے پرہیز کرتے ہیں، غیبت کرنا اس سے پرہیز کرتے ہیں، چغلی مارنا اس سے پرہیز کرتے ہیں، ڈاکے مارنا اس سے پرہیز کرتے ہیں، چوری کرنا اس سے پرہیز کرتے ہیں، پرائی زمینیں دبانا اس سے پرہیز کرتے ہیں، پرائے مکان دبانا اس سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے کھیلنا اس سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے کھلانا اس سے پرہیز کرتے ہیں، شرابیں فروخت کرنا اس سے پرہیز کرتے ہیں، شرابیں پینا اس سے پرہیز کرتے ہیں، چرس پینا اس سے پرہیز کرتے ہیں، چرس فروخت کرنا اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہیرن پینا اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہیرن فروخت کرنا اس سے پرہیز کرتے ہیں، پرائی جائیدادیں دبانا اس سے پرہیز کرتے ہیں، پرائے مکان دبانا اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ بھائی جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا، اُدَلِ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ، جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان سے منع ہو جانا، یہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھیں، قبر کے اندر عذاب ہونا ہے، غیب ہے، اللہ نے غیب رکھی ہم سے قبر، قیامت کا دن اللہ نے لانا ہے، یہ بھی غیب ہے، اللہ نے فرشتے بنائے یہ بھی ہم سے غیب ہے، اللہ نے جن بنائے یہ بھی ہم سے غیب ہیں، اللہ نے 3000 سال دوزخ کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، یہ بھی ہم سے غیب ہے، اللہ نے جنت بنائی، باغیچے اور چشمے لگائے، حوریں پیدا کی نہریں اللہ نے بنا دی، شراب کی نہریں اللہ نے بنا دی، وہ بھی ہم سے غیب ہے، غیب کے اوپر ایمان رکھیں آپ ہی اور میں بھی، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، جو صبح کی نماز ادا کرے گا اور نماز ادا کرے گا، الصلاۃ خیر من النوم، تمہارے سونے سے اب جاگنا بہتر ہے، دوڑتا دوڑتا آ گیا، جمع کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، مکے کے اندر میں رہا ہوں اور مدینے کے اندر میں رہا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ، تو مکے کے اندر اور مدینے کے اندر رمضان کے اندر میں رہا ہوں، اور رمضان کے اندر عورتیں دوڑتی دوڑتی خانہ کعبہ کے اندر آ جاتی تھی،
اور مرد بھی دوڑتے دوڑتے خانہ کعبہ کے اندر آ جاتے تھے۔ عورتیں وکھرا کھڑی ہوتی تھی، مرد وکھرا کھڑا ہوتے تھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ قائم کا معنی ہوتا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ نمازیں پڑھے، قضا ایک نہ کریں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں۔ صبح کی نماز ادا کر کے اپنے کاموں کے اوپر جائیں، زور تک اپنے کام کرتے رہو گے، اللہ مصلی کے اوپر کھڑنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ ذمہ دار انبا چلاتا رہے گا، داتری چلاتا رہے گا، مستری کرنڈی چلاتا رہے گا، ڈرائیور گاڑی چلاتا رہے گا، کلرک کمپیوٹر چلاتا رہے گا، ڈاکٹر دوائیاں لکھتا رہے گا، انجینئر پرزوں کے نقشے پاتا رہے گا، مکینک گاڑی جوڑتا رہے گا، تجارت کرتا رہے گا، اللہ زور تک مصلی کے اوپر کھڑنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ عورتیں صبح کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی صفائیاں کرتی رہے گی، کھانے پکاتی رہے گی، کھانے پکاتی رہے گی، ترکاریاں پکاتی رہے گی، اللہ زور تک مصلی کے اوپر کھڑنے کا عورتوں کو ثواب دیتا رہے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں۔ اگر آپ نے صبح کی نماز ادا نہ کی اور میں نے صبح کی نماز ادا نہ کی، ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں کے اندر سپ آ جائے گا، وکھری وکھری بندے کی قبر کے اندر وکھرا وکھرا سپ آ جائے گا، عورتوں کی وکھری وکھری قبروں کے اندر وکھرا وکھرا سپ آ جائے گا، وکھری وکھری عورتوں کے قبروں کے اندر وکھرا وکھرا سپ آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر یہ سپ زمین کے اوپر آ جائے، یہ منہ کھولے گا، ایک منہ نیچے رہ جائے گا زمین کے اوپر، ایک کتنا ہی اوپر چلا جائے گا، سانس لے گا، اس کی زار کے ساتھ سوا پتا ایک زمین کے اوپر نہیں رہے گا، اس کی زار کے ساتھ جل جائے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم، تمہارے سونے سے اب جاگنا بہتر ہے۔ صبح دوڑتے دوڑتے نماز کے اندر آ گئیں عورتیں بھی اور مرد بھی۔ اب ہمارے پاس پاکستان کے اندر، یہاں ہمارے شہر کے اندر عورتوں کا انتظام نہیں ہے مسجد کے اندر، یہ گھر کی چردوالی کے اندر نماز ادا کر لیں، زور تک اپنے کام کرتے ہی رہیں گی، اللہ ان کو زور تک مصلی کے اوپر کھڑنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں۔ تو جس نے جان بوجھ کر نماز ضائع کی، اس کی قبروں کے اندر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر کے اندر سپ آ جائے گا، وہ سپ اللہ زبان دے دے گا، وہ تانا دے گا تو نے اللہ کا حق ضائع کیا، میں زور تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں گا۔ اے اللہ کے حق ضائع کرنے والے، تو نے اللہ کا حق ضائع کیا، میں تجھے زور تک ڈنگ مارتا رہوں گا۔ ایک ڈنگ لگائے گا 70 ہاتھ مردہ زمین کے اندر داخل ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا، پھر نکل آئے گا، دوبارہ نکل آئے گا، پھر ڈنگ لگائے گا، تانے دے گا۔ عورتوں کو بھی ایک ڈنگ لگائے گا، 70 ہاتھ عورت زمین کے اندر داخل ہو جائے گی، مرد بھی 70 ہاتھ داخل ہو جائے گا۔